دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ میں جناب علی آپ کے ساتھ جو بالکل کہہ رہا تھا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے مسائل میں بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں اور انہیں ہم اتنا اہم بنا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسائل، مثلا جیسے آج پورے اخبارات میں اتنی سی خبر چھپی ہوئی ہے کہ چشمہ جہلم لنک کنال کھول دی گئی، ٹھیک ہے، اس پہ آج سندھ کابینہ کا، سندھ حکومت کا بہت شدید رد عمل آیا ہے۔ اگرچہ یہاں اسلام آباد اور لاہور میں بیٹھ کے دیکھو تو اتنی سی خبر ہے، اور تاثر یہ بن رہا ہے کہ جیسے پنجاب کے جو آج کل ایکٹنگ چیئرمین عرصہ کے جو اس میں نمائندے ہیں شفقت مسعود صاحب، انہوں نے زوراوری کی اور اس کو کھول دیا بغیر کسی کو کنسنسس میں لیے ہوئے۔ بہرحال شفقت صاحب میرے ساتھ ہیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے کچھ ایسے ایشو جو اندر ہی اندر ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں، تو میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ السلام علیکم جی شفقت صاحب۔ وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا سر۔ آج صبح اخبارات میں تو شفقت صاحب چھوٹی سی خبر تھی، لیکن جس طرح حکومت سندھ نے آج پورے دن میں ریئیکٹ کیا ہے اس سے تو سر کچھ اس طرح کا تاثر مل رہا ہے کہ آپ نے اپنے طور پر ہی یک طرفہ طور پر ایک انڈیویجول کے طور پر، اور چونکہ آپ پنجاب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ نے فیصلہ کر دیا کہ چشمہ جہلم لنک کینال کھول دی جائے جو فروری 2010 سے بند چلی آ رہی ہے، اور جس کو بند رکھنے کے لیے سندھ بڑے عرصے سے باقاعدہ اپنے اس کو زور بھی لگا رہا تھا اور مذمت بھی کر رہا تھا۔ دیکھیے جی، اخبار آج میں نے بھی 2-3 اخبارات دیکھے ہیں، اور جس میں کچھ موقف جیسے آپ نے بتایا کہ اس بجائے اتھارٹی کے میں نے چیئرمین یا ایکٹنگ چیئرمین نے ایک انڈیویجول کی حیثیت سے ایک فیصلہ کیا، تو محترم پہلے تو بات یہ ہے کہ پانی کے جو مسائل ہیں یہ ڈیفینیٹلی زیادہ پولیٹیسائز آج کل ہو رہے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر آئی تھی کہ ہمارے جو ریگولر چیئرمین تھے مسٹر امان گل خٹک، وہ پہلے بیماری کے لیے کچھ 2 ہفتے کی چھٹی پہ گئے جی، اور بعد میں انہوں نے استعفیٰ اپنا منسٹری کو بھجوا دیا۔ جی، اس کے بعد جو خیبر پختونخوا کو ریپرزینٹ بھی کرتے جی ہاں، تھے، ہمارے عرصہ میں آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو چیئرمین ہوتا ہے وہ 1 سال کی روٹیشن پہ ہوتا ہے، اور اس کا الحمدللہ ایک سیکوینس فکس ہے اور ڈیوریشن بھی 1 سال کی فکس ہے۔ یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ واحد ادارہ ہوگا پاکستان میں جہاں کے ایک سیکوینس کو بھی اور اس کا سیکوینس بھی فکس رکھا جاتا ہے اور ڈیوریشن کو ایکسیڈ نہیں کیا جاتا، 1 سال کے بعد آٹومیٹیکلی یہ چینج اوور ہو جاتا ہے۔ تو جناب عالی پہلے تو وہ چلے گئے، ان کی وجہ سے کہ جب ان کے بعد جس کی ٹرن ہوتی ہے اس کو ایز ایکٹنگ اپنا آنا پڑتا ہے، یہ میں کوئی زبردستی نہیں آیا۔ خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب کی ٹرن ہوتی ہے، اور پنجاب کے بعد سندھ کی، پھر فیڈرل کی، پھر بلوچستان کی۔ تو جناب اعلیٰ اس میں اس لحاظ سے میں ایکٹنگ چیئرمین بن گیا۔ تو اب رہی بات دوسری کہ جناب یہ فیصلہ کیا ہوا، تو جیسے بتایا کہ ہمارے چیئرمین صاحب استعفیٰ دے گئے۔ مین وائل ہمارے ایک ممبر بلوچستان ہیں مسٹر محمد امین، وہ بھی جناب ایک متنازع حیثیت کچھ عرصہ سے بن چکے، اور متنازع سے کیا براد ہے؟ مثلا وہ تو اپنے حضور والا یہ بھی آپ کو اخباروں جب اخبار آپ پڑھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ جیسے سندھ نے اور باقی آپ یعنی جو یہاں پر پرسپشن ہے کہ جیسے کو مینج ہو گئے تھے وہ سر ایسے ہوا تھا جی کہ انہوں نے 12 فروری 2010 میں جب ہمارے ہاں ووٹنگ ہوئی 5 ممبروں کی، تو انہوں نے ایک ووٹ دیا پنجاب کی فیور میں، اور اس وقت یہی کنال جو متنازع اس وقت بنی ہوئی ہے یہ اس کو اوپن کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ڈے یہ اپنا بلوچستان حکومت نے کہا کہ ہم آپ کو وڈرا کرتے ہیں۔ جب ایک آدمی اپنا حصہ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ صوبے کی طرف سے نومینیشن۔ اچھا سر، ہمارے پاس چونکہ اپنا شوکت صاحب وقت کم ہے جی سر سیگمنٹ، تو کیا آپ نے وہ اختیارات کیسے استعمال کیسے سمجھتے ہیں؟ سر میں یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 2 ممبر اس وقت نہیں تھے، ہمارے ممبر جو سندھ ہے وہ بھی چھٹی پہ چلے گئے، تو پریکٹیکلی جب ہم نے کل، اور یہ جو ریگولیشن ہے پانی تو 24 گھنٹے چلتا ہے، اس کے ہمیں کئی دفعہ اس کے اوپر ہمیں ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے، ریگولیشن ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو جناب یہ کل جب ہم بیٹھے اکٹھے تو ممبر فیڈرل مسٹر بشیر ڈاہر اور میں دونوں دفتر میں موجود تھے۔ اس میں جو پرپوزل تھی آپریشن ونگ کی وہ ہمارے پاس
پاس آئی, وہ ڈسکس ہوئی, انہوں نے اس پہ سائن کرنا مناسب نہ سمجھا, لیکن میں چاہتا تھا یا وہ نو لکھ دیں یا یس لکھیں, لیکن انہوں نے کہا جی میں اس کو دیکھتا ہی نہیں ہوں. یہ میں نے ریکارڈ اس پہ کلامی بھی ہوئی جیسے رپورٹ ہوا. ہاں وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جناب ہی ریفیوز ٹو لک ایٹ اٹ اور سائن اٹ. سو اس کے بعد پرابلم یہ آ رہی تھی کہ تریمو کے اوپر پانی کی شارٹ فال زیادہ ہو رہی تھی, اور وہ نہریں جنہوں نے اس میں اپنا ساؤتھرن پنجاب کو سیراب کرنا ہوتا ہے ان پہ شارٹ فال آ رہی تھی. اب اس کے لیے ہمارے پاس دو طریقے تھے, یا تو پانی ہم منگلا کو فردر ریلیز کرتے اس کو آگمنٹ کرنے کے لیے, یا پھر دریائے سندھ سے پانی ٹرانسفر کرتے وایا چشمہ جہلم لنک کنال. تو اس کے لیے میں یہ نقشہ جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے, اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ 5 دریا ہیں, اور لیفٹ سائڈ پہ دریائے انڈس ہے, دریائے سندھ ہے, اس کے بعد آپ کا یہ جہلم آ جائے گا, جہلم, چناب, راوی اور اپنا ستلج. ستلج اور راوی چلے گئے انڈیا کے پاس. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ زمین جو ان دریاؤں سے سیراب ہوتی تھی ان کا والی وارث کیا ہوگا. تو یہ جناب 1960 میں یہ فیصلہ ہوا تھا, اور یہ 10 سال دیے گئے تھے پاکستان کو کہ اس کا انتظام کر لیا جائے. اس کا ورلڈ بینک اس کا گارنٹر تھا, اور اس کے لیے 8 لنک نالے بنائی گئیں. یہ آپ کو دریائے سندھ سے 2 نہریں نظر آ رہی ہیں, چشمہ جہلم لنک کنال, تونسا پانجا لنک کنال, اور آگے رسول قادر آباد بلو کی سلیمان کی, تریمو سندائی میلسی بھاول. سو یہ جو 8 نہروں کا ایک مربوط سسٹم ہے, انہوں نے ویسٹرن دریاؤں کا پانی ٹرانسفر کرنا ہے ایسٹرن دریاؤں کے کمانڈ ایریا میں. تو جناب اللہ یہ اس میں ایک بات سوچا جائے کہ اس میں متنازع بات تو کوئی نہیں ہے, یہ ٹرانسفر تو ہونی تھی جب یہ جب بیراج بنائے گئے تھے اور جب یہ لنک کے نالے بنی گئی تھی. نہیں, لیکن سر یہ بتائیے کہ اب یہ معاملہ کیوں متنازع ہو رہا ہے, اگر یہ ہسٹوریکلی ایسے ہو رہا تھا تو. جناب یعنی یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا پانی تو اس طرف ٹرانسفر ہونا تھا, یہ ٹریٹی کا حصہ ہے, اور اب اس کے لیے اس کا پچھلا ریکارڈ اگر آپ دیکھیں نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پچھلے 10 سالوں میں میں آج آپ کی اسٹوڈیو میں یہ پچھلے 10 سال کا ریکارڈ لے کے آیا ہوں. 2 سیزن ہیں, خریف کا سیزن ہے, نیچے ربی کا سیزن ہے. خریف کے سیزن میں منتھ وائز بتایا گیا ہے کہ کتنا پانی پچھلے 10 سالوں میں ٹرانسفر ہوا چشمہ جہلم لنک کنال کی وجہ سے. آپ کو اس میں سے شاید ہی کوئی مہینہ نظر آئے, ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی مہینے بہت کم پانی ٹرانسفر ہوا, 2000 ہوا ہوگا, لیکن میکسیمم پانی آپ کو 40,000 بھی نظر آئے گا, اس سے زیادہ 80,000 بھی نظر آئے گا. تو یہ آپ کو نظر آئے گا. اس میں میرا اس ٹیبل کو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ پچھلے 10 سال میں کوئی شاید ہی کوئی مہینہ ایسا ہو جس میں اس لنک کا. اچھا شفقت صاحب, چلیں آپ نے چونکہ سلائیڈ بھی دی, ڈاکیومنٹ ہے, ظاہر ہے ویلڈ ہوگا, آپ کو یہ اس پہ تو کوشچن نہیں کیا جا سکتا. تاہم بات یہ ہے کہ کیا ارسا ہی کے بنائے ہوئے رولز کے مطابق جی واحد آپ تنہا ایز ایکٹنگ چیئرمین یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی کھول دو, بند کر دو, پانی بڑھا دو, زیادہ کر دو؟ جناب عالی اس بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس, میں آپ کی دعا سے کوئی 6 سال سے میں ارسا میں کام کر رہا ہوں. ہمارے بے شمار فیصلے اس وقت موجود ہیں ریکارڈ پہ. ایک ہوتا ہے جی بہت ایک فارمل میٹنگ ہوتی ہے جیسے ایڈوائزری کی ہوتی ہے. نہیں وہ شفقت صاحب اس میں اس لیے کہ ایک آپ ممبر سر میں اسی طرف آ رہا ہوں, وفاق کے ممبر تھے, انہوں نے آپ سے ڈس ایگری کیا, آپ نے اکیلے کر لیا. نہیں سر ڈس ایگری نہیں کیا, انہوں نے اس پہ نہ نو کہا نہ یس کہا. ہماری ریگولیشن شیٹ کے اوپر جگہ بنی ہوتی ہے, اس پہ لکھا جائے نو یا یس, نہ انہوں نے نو لکھا نہ اس پہ یس لکھا. اب رہی بات, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جی کہ یہ ایک ریویو آف دی سچویشن تھی کہ اس وقت وہاں پانی پہنچانا تھا. اس کے لیے 2 چوائسز تھی, منگلا سے کیا جائے یا انڈس سے کیا جائے. ہم نے دیکھا کہ انڈس میں پانی وافر ہے, اور اس کے مطابق اس کو فیصلہ جو ہے ہمارے پاس بے شمار فیصلے ایسے ہیں کہ ریویو میں ایک اکیلا آدمی اس کو فیصلہ کر رہا ہے اور اس پہ امپلیمنٹ ہوتا رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دس از نارمل اینڈ دس از ویری ویری آپ کہہ لیں ہماری پریکٹس. شفقت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے تفصیل سے اپنے موقف سے آگاہ کیا. نصرت صاحب کوشش کریں گے کہ سندھ کا بھی پوائنٹ آف ویو کسی نہ کسی طریقے سے آئے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.